بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ پر اور آپ کے پیاروں پر اپنی کروڑہاں رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ تو جی یہ ہے صبح صبح کا آج ٹائم، اور میرے چھوٹے سرکار جو ہیں وہ ریڈی ہو رہے تھے۔ میں نے کہا چلیں آج یہ بھی تھوڑی سی روٹین شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کہ کس طرح یہ صبح صاحب جی تیار ہوتے ہیں اور تھوڑا بہت ناشتہ لیتے ہیں، کبھی کر لیتا ہے کبھی نہیں کرتا۔ تو ساتھ ہی میں اس کا لنچ بنانے کے لیے آ گئی تھی۔ آرڈر تھا جی ماما پراٹھا رول بنا دیں، تو میں نے کیا کیا، میں نے فٹافٹ وہ فرائی کیے، نگٹس فرائی کیے، کیچپ اور مایو لگایا پراٹھے کے اوپر، اور جی میں نے اس کو ریپ کر کے وہ میں نے اس کو بنا کے دے دیا، کیونکہ لنچ جو ہے وہ لازمی میں گھر سے ہی دے کے بھیجتی ہوں۔ مجھے ہوتا ہے کہ بچے باہر سے نہ کچھ لے کے کھائیں، ہاں کبھی کبھار یہ کرتا ہے کہ ماما آج مجھے 20 روپیز دے دیں، میں نے لالی پاپ کھانا ہے، تو اتنا کو تو چلتا ہی ہے۔ تو یہ اپنی واٹر بوٹل تیار کریں گے، اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں تیار کریں گے، اور اللہ کی سپرد یہ خیر سے نکل جائیں گے۔ تو بس اس کو بھیجنے کے بعد پھر میں تھوڑی دیر خود جو ہے وہ لیٹ جاتی ہوں، پھر دوبارہ اٹھ کے تو جی آج میرا دل کر رہا تھا کہ مجھے کوئی میں نے کہا نا میں ناشتے کی بڑی بری ہوں، تو آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں پراٹھا کھاؤں۔ تو پراٹھا کبھی بھی مجھے اپنے ہاتھ کا نہیں پسند، کیونکہ میں بڑی کنجوسی کرتی ہوں، مجھے ڈر لگا رہتا ہے ہاں میں اتنا آئل لگاؤں، ہاں میں اتنا کیوں لاواں، تو اس وجہ سے میں کبھی بھی خود پراٹھا نہیں بناتی ہوں۔ تو آج جو کہ صبح تھی تو میں نے صبح کو کہا مجھے نا آپ پراٹھا بنا کے دو، تو وہ بڑی خوش ہوئی کہ ہیں میری ماں پراٹھا کھا لے گی، اور اس نے پھر مجھے صحیح میری جو کہتے ہیں نا چوائس والا پراٹھا بنا کے دیا، چپڑ کے، اور یقین مانو اتنا مجھے مزہ آیا، کیونکہ ایسا پراٹھا میں کبھی بھی اپنے لیے نہیں بناؤں گی کہ جتنا آپ کو یہ گھی نظر آ رہا ہے میں تو کبھی بھی نہ لگاؤں، مجھے ڈر ہی لگا رہتا ہے۔ تو اسے پتہ تھا، میں نے کہا بھی، میں کہا اور تھوڑا جا پتر روڑ لے، تو کہتی ماما مجھے پتہ ہے آپ کو پسند ہے مگر آپ نے کبھی نہیں تھا بنانا۔ تو جی میں نے اس کے ساتھ لیا اچار اور چائے کا کپ، ہائے ہائے میں کہتی ہوں کہ مزہ آ گیا۔ مجھے نہیں یاد کہ کب کا میں نے یہ ناشتہ کیا ہوا تھا، اور آج میں نے اتنے مزے سے ناشتہ کیا، اور پھر مجھے ناشتہ کوئی دوسرا بندہ بنا کے دے تو پھر تو بلے بلے ہو جاتی ہے نا جی۔ تو خود یہ باجی نے جو ہے اپنے لیے یہ چیزی سا اور برگر ناشتے میں بنا کے کھایا، کیونکہ یہ جتنے دن ادھر رہے گی یہی سارا کچھ کرتی رہے گی۔ تو یہ میرا چھوٹو جو ہے اپنی چھوٹی چھوٹی کھیلوں کے ساتھ میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا، ہو رہا تھا، تو پھر مجھے اٹھا کے لے کے گیا کہ مجھے کینڈی دیں۔ اس سے لاڈ کروانے کا صرف ایک ہی ٹائم ہوتا ہے جب اس کو یہ کوئی کینڈی یا کچھ دینا ہوتا ہے، تو مجھے آ کے کہتا ہے میں خود کھولوں گا۔ میں نے کہا چلو کھول لو، تو پورا اس کو گیلا کرا کے جب دیکھا کہ نہیں کھلا تو پھر میرے پاس آیا، تو میں نے میں اس سے بڑھ کے لالچی ہو جاتی ہوں، میں کہتی چلو پہلے ہگی کرو کسی کرو تو پھر ملے گا۔ تو جی 1 سیکنڈ نہیں لگاتا، 10 دفعہ ہگی مانگے، 10 دفعہ کسی مانگے، سارا کچھ کرے گا۔ تو کینڈی کو خود اس نے اتنا گیلا کر دیا تھا کہ میرے سے بھی نہیں تھی کھل رہی، تو وہ اب حیران ہو رہا تھا۔ اب کینڈی پکڑنے کے بعد جب کہیں نا کہ آپ ہگی یا آپ کسی کرو تو کہے گا نہیں، اب صرف ہائی فائی کیا جائے گا۔ تو جی آج پروگرام تھا کہ گروسری لے آؤں جا کے۔ اچھا جب میری صبح نے آنا ہوتا ہے نا تو یہ مجھے اسپیشلی کہے گی ماما گروسری لے آئی ہیں، تو میں کہوں گی نا کہ نہیں ابھی نہیں میں لے کے آئی، تو ماما نہ لے کے آنا، میں آؤں گی تو پھر چلیں گے۔ تو ہمیشہ میرے ساتھ یہ جاتی ہوتی تھی، تو اسے آج بھی بڑا مزہ آتا، تو میں پھر تنگ کرتی ہوں نہیں صبح میں نے نا آپ کے آنے سے پہلے گروسری لے آنی ہے، ماں نہ کرے میں آؤں گی تو چلیں گے۔ تو جی آج پھر میں نے کہا کہ چلو گروسری لے آتے ہیں، تو ہم لوگ پہلے گئے آئے کنگ مال آئے، اور اوپر سے میں نے کہا چلو پہلے پھر آپ اپنی اور عبدالاحد کی شاپنگ کر لو۔ میں نے کہا پھر بار بار چونکہ اب ان کے جانے کا بھی ٹائم تھا، تو میں نے کہا آپ نے چلے جانا ہے تو اپنی شاپنگ کر لو، اپنے چھوٹو کی شاپنگ کر لو۔ تو جی میں ان کو پھر میں کہا اور نا ماواں والی موج لٹ لے ہیں۔ تو یہ جی آتے ساری پھر وہ ہر آؤٹ لیٹ پہ پہلے چیک کرنا ہے کہ ہاں کہاں سے کون سی پسند کی چیز ہے۔ ہاں البتہ یہ موج ہوئی تھی کہ ہر جگہ سیلیں لگی ہوئی تھیں، مگر کبھی کبھی یقین مانو سیل میں سے ثواب بھی نہیں ملتا۔ اچھا اس کو میں نیو ارائیول میں سے لے دیتی ہوں، اپنی مجھے نہیں یاد کہ میں کبھی ہائیں مائیں بھی میں جا کے نیو ارائیول، میری کوشش ہوتی لے پورا سال سیلیں لگتی ہیں، بندہ موج لٹے، جو چیز ملتی ہے اس کو تو کیا جائے۔ تو جی یہ بس ہر آؤٹ لیٹ پہ گھومی پھری، مگر شکر ہے کہ یہاں پہ یہ کون سا والا تھا، ہاں بونانزا تھا،
یہاں پہ آ کے تو کچھ پسند آ گیا، پہلے تو پسند ہی نہیں آتا مجھے، خیر وہ اپنے دیکھ رہی تھی تو میں نے آ کے ادھر دیکھنے لگ گئی، اچھی ان کی کلیکشن آئی ہوئی تھی ساری، تو میں نے کہا کہ آپ یہاں سے ہی دیکھ لو جو اگر پسند، تو شکر کر کے میری تینوں آیا جی سوٹ پسند ہے، تو میں کہا چکو تے نسو، اس سے پہلے کہ ارادہ بدلے کہ نہیں یہ کر لوں تو وہ کر لوں، پھر بھی ماما ادھر سے بھی دیکھ لیں، پھر اس نے لینا تھا بیگ، تو اس کے لیے پھر شکر ہے کہ ایک ہی جگہ سے لائم لائٹ سے بیگ بھی مل گیا، میں کہا چلو اے بھی کم موقع، تو اب میں نے کہا میرے سونو کی بھی شاپنگ کر لو، تو میرا سونو آگے آگے جدھر میں بس آواز دوں جانے ادھر تو جانا وہ ٹپ ٹپ کرتا وہ ادھر ہی پہنچ جائے، بڑا انجوائے کر رہا تھا دیکھ دیکھ کے چیزیں، اور اس کو بھی شاپنگ کا بڑا، یار آج کل بچے چھوٹے ہیں چھوٹے انہوں بھی پتا جیسے شاپنگ تے چلے ہیں، یہ دیکھو کیسے اپنے کپڑے پکڑ رہا ہے، ساتھ لگا رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ یہ والا لینا ہے، یہ دیکھنا ہے، تو یہ لے کے چڑھ پڑا، جب ماں نے پیچھے سے آواز ماری کہ عبدالاحظ یہ ایک اور ہے، تو ادھر سے ٹرن لیا، تو جی یہ اس نے اپنی ساری جو ہے شرٹس لیں پسند سے، ساتھ لگاتی تھی ماما، تو پھر دیکھ کے تو اب آ کے ساتھ ہی کاؤنٹر پہ بیٹھ گیا کہ میں یہاں سے ساری پیکنگ کرواؤں، تو ان کو بھی یہ دیکھیں بتا رہا ہے کہ یہ میرے ہیں تو ان کو اکٹھا کریں تو ان کو رکھیں، تو جی ان کو صاحب جی کے یہ مجھے سب سے مزے کا سین یہ لگا اس کا کہ خود ہی پکڑ کے اپنے بیگز اور چل پڑا، میں کہا دیکھو ویسے کوئی اٹھاؤ ان کو دو چیز تو وہ نہیں پکڑیں گے، تو یہ اسے پتہ تھا کہ اس میں میرے کپڑے ہیں، میں ان کو اٹھا لوں پکڑ لوں، تو اتنا پیارا چلنے لگ گیا، تو جی مال آئی ہوں اور میری صبغہ اپنی ماں کے ساتھ ہو تو انہوں بھوک نہ لگے، اچھا اس کے ساتھ جا کے مجھے خود بھی لگ جاتی ہے، ویسے لگے نہ لگے اس کے ساتھ جا کے مجھے بھی لگ جاتی ہے، یہ مجھے خود بھی نہیں سمجھ آتی ہے، تو جی یہ اوپر جب ہم نیچے شاپنگ سے فارغ ہوئے تو ہم فوڈ کورٹ میں آ گئے، کیونکہ شاید بندے کو چلنا بڑا پڑتا ہے، حالانکہ ہیوی ناشتہ کیا تھا پھر بھی بھوک لگ گئی تھی، تو شاید اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہاں خوشبوئیں اتنی کو پھیلی ہوتی ہیں کہ بندے کا ایم ہی دل کرتا ہے، تو جیسے میں اور محمد جائیں تو ہم ضرور کرتے ہیں، اسی طرح میں اور صبغہ جائیں تو پھر، تو آج جی میرا KFC بند تھا، انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا، شاید کوئی ان کا لکھا ہوا تھا کہ کلیننگ وغیرہ ہو رہی ہے، تو پتہ نہیں یہ کون سے برانڈ کا، اس نے میں نے فرسٹ ٹائم جو ہے نا فاسٹ فوڈ میں نہیں کسی اور کا، میں نہیں، مجھے KFC پسند ہے، تو آج ان کا کھایا تو یہ واقعی مزے کا تھا، یہ برگر بھی مزے کا تھا، فرائز تو خیر چلیں سب کے ہی ایک جیسے ہوتے ہیں، اور میرے سونو نے بہت انجوائے کر کے اپنی فرائز کھائے، وہ دن بولتے تھے خیر میں کھاتے کیونکہ مجھے خود بھی بڑے پسند ہے، مجھے گھر کی چپس سے زیادہ مجھے فرائز باہر کے روز دیو میں کھاواں گی، آہا مزے کے ہوتے ہیں بڑے، تو جی یہاں سے ہم لوگوں نے پیٹ پوجا کی، تو میں پھر آ گئی نیچے امتیاز پہ، کیونکہ اس کی کچھ جو چیزیں رہیں گی میں کیا آپ اپنی ٹرالی لے کے ساتھ وہ کور، پھر یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ٹائم کافی ہو گیا ہوتا ہے تو میں کہتی ہوں چلو 2 ٹرالیاں پکڑو، کچھ آپ سمیٹو کچھ میں سمیٹوں، تو جی یہ بس ٹرالی میں اپنے سامان میں اکٹھا کرتی رہی، جو مجھے نظر آتا جائے، جو چاہیے تھا، یہ میں نے اب اس کیک کی کچھ چیزیں ختم ہوئی تھیں وہ میں نے لیں، کچھ یہ ان کے لوازمات تھے وہ سارے میں نے اکٹھے کیے، Pikachu! Pikachu! یہ میرے علاوہ اپنی ماں کے ساتھ پھر رہا تھا، تو کہتی ہے ماما بار بار آپ کو ڈھونڈی جا رہا تھا، اچھا یہ اس کو کہتی ہوں نا نانو بولو، تو یہ نانو نہیں بولتا، کیونکہ صبغہ بھی ماما کہتی ہے، دوسرے بچے بھی ماما کہتے ہیں، تو ان کو دیکھ کے بار بار کتنا بھی کہیں نا سارے کہ نانو بولو تو نہیں بولے گا، نانو کہے گا ماما ماما، تو مجھے بلکہ ہوتا ہے، میں کہتی ہوں آپ نانو کیوں نہیں بولتے ہو، تو پھر کہے گا ماما، تو میں کہ چلیں جب تک یہ آپ نہیں اس چیز کو کرے گا تو تب، اچھا یار یہ مجھے پتہ نہیں جو ریڈی میڈ مسالے ہیں نا ان کو میں نہیں اتنی پریفرنس دیتی، ان کو میں بہت شاذ و نادر اٹھاتی ہوں، یہ لڑائی ہو رہی تھی کہ مجھے کینڈیز کا پیکٹ کھول کے دیں، میں نے ادھر ہی کینڈی کھانی ہے،
تو جی یہ دیکھ لیں، میں نے نمک لیا ہے، میرے گھر میں وائٹ نمک میں نے رکھا ہوتا ہے، مگر ان چیزوں کے لیے جن میں مجھے لگتا ہے کہ میں نے ان کو، جیسے میں نیچے بیکنگ کرتی ہوں اس میں ڈال دیتی ہوں، وہ وائٹ کر لیتی ہوں، باقی یہ میں ہمالین پنک سالٹ ہی یوز کرتی ہوں۔ مجھے تقریباً تین سے 4 سال ہو گئے ہیں میں اسی کو ہی کر رہی ہوں، اور یقین مانیں اتنا رش لگا ہوا تھا کہ پریشان ہو گئے تھے لائنوں میں لگ لگ کے۔ اور اب عبداللہ چونکہ تھک چکا تھا تو اتنا تنگ کر رہا تھا کہ بس مجھے نکالیں، یا اس کو زیادہ یہ تھا کہ اسے چیزیں نظر آ رہی تھی، اس کا دل کرتا تھا ہر چیز کھول کھول کے مجھے دیتے جائیں، ہر چیز میں سے میں وہ بکھیروں کروں جو بھی ہو۔ تو جی یہ میں شاپر جو ہیں بیگ وہ اپنے گھر سے لے کے جاتی ہوں، کیونکہ ہر مہینے اتنے پیسے ضائع کرنے کا مقصد کیا ہے، یہ بھی تو جا کے ہم نے پھینک دینے ہوتے ہیں، تو میں کیا کرتی ہوں، میں انہی کو سیو کرتی ہوں، تو وہی میں لے آتی ہوں اور اسی میں اپنی ساری شاپنگ جو ہے وہ ڈلوا لیتی ہوں، کیونکہ اب دیکھو جی جتوں جڑی چیز بچ دی ہو انہوں بچاؤ تو صحیح۔ تو جی یہ ہم ویٹ کر رہے تھے واپسی پہ، ہمیں جو کہ وہی حسب معمول پک کیا جانا تھا، آتی دفعہ ہم لوگ رکشے پہ آ گئے تھے، تو وہی روٹین، تو یہ مزے سے جناب بھاگتا ہوا پھر جاتا ہے کہ نانا آ گئے ہیں، نانا آ گئے ہیں۔ تو یہاں سے یہ سارا کچھ کمپلیٹ کیا اور گھر کے لیے نکلے، اور اتنا رش تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید گجرانوالہ میں اب بے تحاشا ہی رش ہو گیا ہے، کہ پتہ نہیں یا ہر جگہ ہی ہو گیا یا ہمارے گجرانوالہ میں ہی ایسا ہو گیا کہ ہر جگہ اتنا رش ہے۔ تو جی یہ اگلا دن تھا اور اب ان کی تھی تیاری، تو آج یہ ماموں بھانجا جاتے جاتے ان کی ہو گئی لڑائی، کیونکہ اس نے اس کے سارے ٹوائز لے لیے تھے اور وہ اس کو منانے کے لیے گیا ہے۔ ایک دفعہ اس نے منایا، پھر انہوں نہیں، جب ماموں مانا تو کہتا ہے بش، میں نے کہا نہیں آپ پھر کرو، کہتا ہے نہیں بش۔ تو وہ اس کو منانے کے لیے اپنی کوشش کی ہے، مگر ظاہر ہے وہ بھی ابھی بچہ ہے، یہ دیکھیں جی ماما میرا فلاں ٹوائے لے رہا ہے، میرا فلاں ٹوائے لے رہا ہے، آج اس کو تھا کہ میرے ٹوائے کو نہ چھیڑے۔ تو اب یہ میں نے اسے کہا کہ آپ روم میں چلے جاؤ ادھر جا کے، مگر عبداللہ صاحب کو پتہ چل گیا کہ ماموں روم میں ہیں، تو باقاعدہ اس نے دیکھیں کس طرح زور لگا رہا ہے یہ، اب بتائیں نکی جی تیری لتی نے کام کی کرنا ہے؟ تو پھر اس نے پر اپنا پورا زور لگا کے وہ اس نے ڈور اوپن کروا لیا، اور جو اس کے اندر بکھرے پڑے تھے وہ روتا رہا ہے، کلپتا رہا ہے، اس نے نہیں اس چیز کی پرواہ کی، اور لے کے جناب مست ہو گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں خیر و عافیت کرے، تو جی یہ ان کی تیاری ہو گئی، اب یہ نکلنے لگے ہیں، تو دل کو کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کی سپرد، اللہ تعالیٰ سب بیٹیوں کے بہت پیارے نصیب کرے، اللہ تعالیٰ کل کی بیٹیوں کے پیارے نصیب کرے، کل کے پیچھے اللہ تعالیٰ میری بیٹی کو بھی اپنے گھر میں خوش و آباد رکھے۔ بیٹیوں نے آنا تو امی میری کہتی ہوتی تھی گھر والے نے گھر ہی جانا ہے، کتنے دن بھی رہ لیں کچھ بھی ہو لے گھر ہی جانا ہے۔ تو جی یہ تھی میری چھوٹی سی جرنی جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، پسند آئی تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔